تھوڑی دیر ملاحظہ کر لیجیے، اس کے بعد آپ تمامی حضرات ندیم پرواز کو سماعت کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار، ہم غریبوں کے غم گسار، سید ابرار و اخیار، شہنشاہ ذی وقار، کائنات کے اولین فصل بہار، حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کی ڈالیاں نچھاور کریں اور پڑھیں بابا سے بلند، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں چاہتا ہوں کہ عادت کے مطابق اپنی گفتگو کا آغاز منقبت کے چند اشعار سے کر دوں۔ آپ تمامی حضرات کی محبت میں میں آپ کے دیار میں حاضر ہوں۔ جناب حافظ محمد محسن رضا کی دعوت محبت پر میں لبیک کہتا ہوا حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ تمامی حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف رکھیں، اور اگر بات سمجھ میں آ جائے تو اپنی محبتوں کا اظہار کر دیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ سمجھ کر ہی بولیں، بے سمجھے نہ بولیں۔ جس طرح ایک مولانا صاحب تقریر کر رہے تھے اور تقریر کے دوران انہوں نے کہا، اے لوگو، مسواک کرنا سنت ہے۔ کیا کہا؟ مسواک کرنا سنت ہے۔ ایک صاحب مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے سمجھ لیا کہ بکواس کرنا سنت ہے، پہنچ گئے اپنی بیوی کے پاس اور بکواس کرنے لگے۔ ان کی بیوی نے کہا کہ آج تمہیں کیا ہو گیا ہے، اتنی بکواس کیوں کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں سن کر آیا ہوں، مولانا صاحب کہہ رہے تھے بکواس کرنا سنت ہے۔ انہوں نے کہا ارے بکواس نہیں، بلکہ انہوں نے کہا ہوگا مسواک کرنا سنت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، ہم اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت و محبت میں بیٹھے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں اور اپنے خانے دل کو منور و مجلہ کر رہے ہیں۔ قسم خدا کی سنی مسلمانوں، میرا دعویٰ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو یاد کرنا، ان کا تذکرہ کرنا، ان کا ذکر کرنا ہمارے اور آپ کے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ غوث اعظم کو یاد کرنے سے مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، غوث اعظم کو یاد کرنے سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، غوث اعظم کو یاد کرنے سے انسان کی ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں، غوث اعظم کو یاد کرنے سے حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس کی دلیل میں آپ تمامی حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دلیل یہ ہے کہ میرے غوث خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید، میرا غلام اگر مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں، میرا مرید اگر پورب میں رہے اور میں پچھم میں رہوں، اور وہ وہیں سے کسی مصیبت کے وقت، کسی پریشانی کے وقت، کسی ٹینشن کے وقت، کسی غم کے وقت، کسی حاجت کے وقت، کسی ضرورت کے وقت مجھے پکارا کرتا ہے تو میں اس کی فریاد رسی فرمایا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ۔ میرا مرید مجھے کسی مصیبت کے وقت جب پکارتا ہے، میں اس کی پکار کو سنتا ہوں اور اس کی فریاد رسی فرماتا ہوں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، مریدی لا تخف اللہ ربی، مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتن ننت المنالی۔ اے میرے مرید، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ اللہ میرا رب ہے،
اللہ میرا رب ہے، اس نے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے، اس نے مجھے رفعت و بلندی عطا فرمائی ہے اور صاحب اختیار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے، سبحان اللہ صاحب اختیار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ دوسری جگہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یدی علی مریدی کالسماء علی الارض، میرے مرید کے سر پر میرا ہاتھ ایسا شامیانہ رحمت ہے جیسا کہ آسمان زمین کے اوپر شامیانہ ہے، زمین کے اوپر جس طرح آسمان کا شامیانہ ہے اسی طرح میرے مرید کے اوپر میرا ہاتھ شامیانہ رحمت بنا ہوا ہے۔ تو پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا حضور غوث اعظم کا دست مبارک ان کے مریدین کے سروں پر، ان کے مریدین کے اوپر ایسا ہے، ان کے مریدین کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رہتا ہے، ہمیشہ سایہ فکن رہتا ہے، ہمیشہ اپنے مرید کے سروں پر رہا کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بریلی کے تاجدار سیدی سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، ارے شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت حضور مفتی اعظم ہند، بستی بستی کریا کریا، نعرہ تکبیر، جشن غوث الورا۔ ہوگی اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا، اس کے بعد آپ تمامی حضرات ندیم پرواز صاحب کو سلام سماعت کریں گے اور ہماری مسجد کے امام صاحب کو بھی سماعت کرنا ہے۔ ذرا محبتوں کے ساتھ بول دیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہ سمجھیں کہ ہم کسی قبرستان میں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم اور آپ تو زندہ استھان میں بیٹھے ہیں۔ حضرات محترم، ایک شخص کا گزر قبرستان سے ہوتا ہے، اس نے دیکھا کہ ایک قبر پر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ کیا دیکھا؟ قبر کے اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا تم بڑے بدتمیز ہو، بڑے بے ادب ہو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ قبر کا کیا ادب و احترام ہوتا ہے، قبر کی کیا تعظیم ہوتی ہے، کس طرح توقیر کی جاتی ہے؟ تو جو شخص قبر کے اوپر بیٹھا ہوا تھا وہ اسی قبر کا مردہ تھا، بولنے لگا کہ اوئے یہ میری قبر ہے، چاہے میں اس کے اوپر بیٹھوں یا اس کے، سبحان اللہ، چاہے میں اس کے اوپر بیٹھوں یا اس کے اندر بیٹھوں، تیرا کیا جا رہا ہے؟ میرے پیارے دوست، مردہ بھی نکل کر بولتا ہے، مردہ بھی نکل کر بات کرتا ہے، مگر آج اس دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ والے تو مر کر مٹی میں مل گئے، مگر ہم اہل سنت والجماعت کا ان بدعقیدوں کے لیے ایک ہی جواب ہے، ان بدعقیدوں کے لیے ایک ہی جواب ہے۔ تم کہتے ہو کہ اللہ والے مر کر مٹی میں مل گئے، مگر سنو، ہم سنیوں کا جواب سنو، ہمارا جواب یہ ہے، اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اللہ کے ولی مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ولی مرتے نہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہم بھی زندہ ہیں، اللہ کے ولی بھی زندہ ہے، ہمارا قرآن بھی زندہ ہے، ہمارا رسول بھی زندہ ہے اور ہمارا خدا بھی زندہ ہے۔ تو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا، ہمیں اور آپ کو قبول کرنا پڑے گا۔ ہم یہاں زندہ مفتی اعظم ہند بریلی میں زندہ، ہم یہاں زندہ اعلی حضرت بریلی میں زندہ، ہم یہاں زندہ بشیر میاں بریلی میں زندہ، ہم یہاں زندہ شرافت میاں بریلی میں زندہ، ہم یہاں زندہ شہدانہ ولی بریلی میں زندہ، ہم یہاں زندہ شاہجی میاں پیلی بھیت میں زندہ، ہم یہاں زندہ فارس پیا دیوا میں زندہ، ہم یہاں زندہ مدار پاک مکنپور میں زندہ، ہم یہاں زندہ شاہ برکت اللہ مارہلا میں زندہ، ہم یہاں زندہ حافظ شاہ جمال الاولیاء رامپور میں زندہ، ہم یہاں زندہ نظام الدین اولیاء
دہلی میں زندہ ہم یہاں زندہ، صابر پاک پیرے کلیئر میں زندہ ہم یہاں زندہ، بختیاری کاکی دہلی میں زندہ ہم یہاں زندہ، غریب نواز اجمیر کی دھرتی پر زندہ ہم یہاں زندہ، بابا فرید الدین گنجے شکر پاک پٹن میں زندہ ہم یہاں زندہ، غوث اعظم بغداد میں زندہ ہم یہاں زندہ، شہید اعظم کربلا میں زندہ ہم یہاں زندہ، حسن مجتبی مدینے میں زندہ ہم یہاں زندہ، فاطمۃ الزہرا مدینے میں زندہ ہم یہاں زندہ، مولا علی نجف میں زندہ ہم یہاں زندہ، عثمان غنی مدینے میں زندہ ہم یہاں زندہ، فاروق اعظم مدینے میں زندہ ہم یہاں زندہ، صدیق اعظم مدینے میں زندہ ہم یہاں زندہ، رسول اعظم مدینے میں زندہ۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، وسطی وسطی قریہ قریہ، خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا عقیل احمد صاحب قبلہ، خطیب اہل سنت عقیل احمد صاحب قبلہ، سرزمین مروپورہ، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم بھی زندہ ہیں، ہمارے اولیاء بھی زندہ ہے، ہمارا قرآن بھی زندہ ہے، ہمارا رسول بھی زندہ ہے، ہمارا خدا بھی زندہ ہے۔ اسی لیے ہمارا یہ جواب ہے ان بدعقیدوں کے لیے کہ نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ، نہ بادشاہ نہ کوئی وزیر زندہ ہے، درے نبی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے، درے نبی کا مگر ہر فقیر زندہ ہے۔ اور میں بدعقیدوں کی تعظیم کر نہیں سکتا، میں بدعقیدوں کی تعظیم کر نہیں سکتا۔ ارے خدا کا شکر ابھی میرا پیر زندہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ خدا کا شکر ابھی میرا پیر زندہ ہے۔ اور اس شعر کو میں حضور غوث اعظم کی طرف منسوب کروں تب بھی صادق آ جائے گا، اس لیے کہ غوث اعظم الحمدللہ زندہ ہے۔ اور اگر اس شعر کو میں اپنے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ کی طرف منسوب کر دوں تب بھی صادق آئے گا، اس لیے کہ میرے پیر حضور تاج الشریعہ بھی زندہ ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سرزمین مروپورہ، سرزمین مروپورہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سلسلہ مل گیا، قادری ہو گئے، جھوم کر کہیے سبحان اللہ۔ سلسلہ مل گیا، قادری ہو گئے، ارے غوث اعظم ملے جنتی ہو گئے۔ سلسلہ مل گیا، قادری ہو گئے، غوث اعظم ملے جنتی ہو گئے۔ باب مفتی اعظم سبھی نے کہا، باب مفتی اعظم سبھی نے کہا، جانشین رضا ازہری ہو گئے۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ جانشین رضا ازہری ہو گئے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ اللہ والوں سے محبت رکھنے والے ہیں، اللہ والوں سے پیار کرنے والے ہیں، اللہ والوں سے عقیدت رکھنے والے ہیں۔ آؤ ذرا غوث اعظم کی عظمت و شان ملاحظہ فرماؤ۔ غوث اعظم کا تذکرہ کر رہے ہو، غوث کی محفل میں آئے ہو، عقیدت لے کر آؤ، انشاءاللہ تعالی تمہاری بگڑی ہوئی تقدیر سمجھ جائے گی۔ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ تمہاری بگڑی ہوئی تقدیر سمر جائے گی، ملے گا حضور غوث اعظم کے صدقے میں ضرور ملے گا، اس لیے کہ جو عقیدت سے تعلق رکھتا ہے اسے ملا کرتا ہے، جو اللہ والوں سے تعلق رکھتا ہے اسے ملا کرتا ہے۔ آؤ ذرا غوث اعظم کی عظمت و شان ملاحظہ فرمائیے۔ میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں، الولایت ذل النبوت والنبوت ذل الالوہیت، ولایت مرتبہ نبوت ہے اور نبوت مرتبہ الوہیت ہے۔ آؤ ذرا اس جملے کو ذرا آسان کر کے سمجھا دوں، غوث اعظم کیا فرمانا چاہتے ہیں، غوث اعظم کیا بتانا چاہتے ہیں، غوث اعظم کس بات کا انکشاف کرنا چاہتے ہیں، غوث اعظم کون سی بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں، ولایت مرتبہ نبوت ہے اور نبوت مرتبہ الوہیت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ولایت نبوت کی دلیل ہے اور نبوت ربوبیت کی دلیل ہے۔
ولی اپنے نبی کی شان ہوا کرتا ہے اور نبی اللہ رب العزت کی شان ہوا کرتا ہے۔ میرے غوث آگے ارشاد فرماتے ہیں وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَى قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ ہر ولی کسی نہ کسی نبی کے نقش قدم پر ہوتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوا کرتا ہے، ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہوا کرتا ہے۔ چنانچہ کوئی پرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی پرتبہ موسیٰ علیہ السلام ہے، کوئی مظہر اسماعیل علیہ السلام ہے، کوئی مظہر ابراہیم علیہ السلام ہے، کوئی مظہر سلیمان علیہ السلام ہے، کوئی مظہر ادریس علیہ السلام ہے، کوئی جلوہ نوح علیہ السلام ہے، کوئی جلوہ شیس علیہ السلام ہے، کوئی مظہر آدم علیہ السلام ہے۔ الغرض ہر ولی کسی نہ کسی نبی کا مظہر ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی نبی کی شان ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی نبی کی دلیل ہوا کرتا ہے، کسی نہ کسی نبی کا جلوہ ہوا کرتا ہے۔ غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ۔ الحمدللہ میں سید الانبیاء بدر کمال صاحب جود و نبال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پرتبہ جلال اور پرتبہ کمال، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، میں مدینے والے آقا کا مظہر بنا کر بھیجا گیا ہوں، مدینے والے آقا کا جلوہ بنا کر بھیجا گیا ہوں، مدینے والے آقا کا نائب و مظہر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ تو ماننا پڑے گا، تسلیم کرنا پڑے گا کہ جو ولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے وہ یقیناً با کمال ہے، جو ولی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے وہ یقیناً با کمال ہے، جو ولی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے وہ یقیناً با کمال ہے، جو ولی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے وہ یقیناً با کمال ہے، جو ولی حضرت سلیمان علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے وہ یقیناً با کمال ہے، جو ولی حضرت ادریس علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے وہ یقیناً با کمال ہے، جو ولی حضرت نوح علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے وہ یقیناً با کمال ہے، جو ولی حضرت شیس علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے وہ یقیناً با کمال ہے، جو ولی حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہے وہ یقیناً با کمال ہے، مگر جو ولی جلوہ رسول اللہ ہے وہ تمام کے تمام اولیاء کرام میں سب سے زیادہ با کمال، اور یہ شان کسی اور کی نہیں، یہ مقام و مرتبہ کسی اور کا نہیں، بلکہ بڑے پیر صاحب پیر پیرا میر میرا سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اسی لیے اچھے رضا سچے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا کا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا۔ سبحان اللہ۔ وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ پوری بات بیان کر دی جائے، انشاءاللہ تعالی آئندہ کبھی موقع ملا تو مکمل طور پر خطاب ہوگا۔ ابھی پڑھنے کے لیے کچھ لوگ اور باقی ہیں، آپ ان سے سماعت کیجیے، میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی دیکھیے جناب حافظ و قاری جناب محسن رضا صاحب کی طرف سے اور ہمارے امام صاحب کی طرف سے حکم ہو رہا ہے کہ تھوڑی دیر اور بولا جائے۔ بولیے، آپ لوگ سننا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر بتائیں کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے۔ کوئی بات نہیں، کبھی کبھی مسٹیک ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی سنی مسلمانوں کو سلامت رکھے۔ حضرات محترم، ہم اور آپ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عقیدت و محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کیا کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ ملاحظہ فرمائیے۔ آئیے ایک اور واقعہ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے آپ تمامی حضرات کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، اس کے بعد میں رخصت ہو جاؤں گا۔ بیان کیا جاتا ہے
کہ سلطان العارفین تاج العارفین ابو الوفا حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے اللہ تبارک و تعالی کے بہت ہی برگزیدہ اور مقدس بندے گزرے ہیں۔ حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ عراق کے امیر الاولیاء ہیں۔ میرے پیارے دوستو، یہ وہی حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ قسم خدا کی تقریباً 70 بادشاہ آپ کے مرید تھے۔ ایسا ویسا انسان نہیں بلکہ 70 بادشاہ اللہ کے مقدس ولی حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید تھے، اور آپ کے جھنڈے کے سائے کے نیچے مؤدبانہ انداز میں چلا کرتے تھے، مؤدبانہ انداز میں رہا کرتے تھے۔ حضرات محترم، حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ وہ زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت بغداد شریف میں مدرسہ نظامیہ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، زیر تعلیم تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طالب علمی کا زمانہ تھا۔ حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ جنہیں ابو الوفا کہا جاتا ہے، جنہیں تاج العارفین کہا جاتا ہے، جنہیں سلطان العارفین کہا جاتا ہے، آپ اکثر و بیشتر واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، آپ اکثر و بیشتر تقریر کیا کرتے تھے۔ دور و دراز سے لوگ آپ کی تقریر سننے کے لیے آیا کرتے تھے، دور و دراز سے لوگ آپ کا بات سننے کے لیے آیا کرتے تھے، دور و دراز سے لوگ آپ کا خطاب سننے کے لیے آیا کرتے تھے۔ حضرات محترم، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ تاج العارفین سلطان العارفین ابو الوفا تقریر کر رہے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا طالب علمی کا زمانہ ہے۔ غوث اعظم نے سوچا چلو میں بھی حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں چلتا ہوں، ان کی تقریر کو ملاحظہ کرتا ہوں۔ چنانچہ اسی نیت سے، اسی ارادے سے غوث اعظم نے تاج العارفین حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کی مجلس کی طرف سفر شروع کر دیا۔ مجلس میں پہنچ جاتے ہیں، جب مجلس میں پہنچے تو مجلس میں جا کر ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت کی نگاہ حضور غوث اعظم پر پڑتی ہے، حضرت اپنے مریدین کو حکم دے دیتے ہیں، اے میرے مریدو، اے میرے چاہنے والوں، یہ بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے اسے میری مجلس سے باہر میں آ رہی ہے۔ اللہ کا ولی اپنے دیوانوں کو، اپنے غلاموں کو کیا حکم دے رہا ہے؟ اے لوگو، اے بغداد والو، یہ بچہ جو میرے سامنے مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اسے مجلس سے باہر کر دیا جائے، اسے مجلس سے باہر نکال دیا جائے۔ لوگوں کی نظر حیرت سے غوث اعظم کو دیکھ رہی ہے کہ اپنے زمانے کے ہونہار طالب علم کو، اپنے زمانے کے ایک عظیم الشان طالب علم کو حضرت اپنی مجلس سے باہر نکل جانے کا حکم دے رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ بہرحال حضرت کا حکم تھا، اس کی تعمیل کرتے ہوئے لوگوں نے غوث اعظم کو مجلس کے باہر کر دیا۔ غوث اعظم کو جب مجلس کے باہر کیا گیا، غوث اعظم کا دل نہیں ٹوٹ رہا ہے، غوث اعظم رنجیدہ نہیں ہو رہے ہیں، غوث اعظم پریشان نہیں ہو رہے ہیں، غوث اعظم ٹینشن نہیں لے رہے ہیں، غوث اعظم غم نہیں کر رہے ہیں۔ حضرات محترم، یہاں پر ایک بات کہنا مناسب سمجھوں گا، اگر کوئی انسان اپنے گھر سے کسی انسان کو نکال دے، کوئی انسان اپنے گھر سے کسی کو نکل جانے کا حکم دے دے، تو جس انسان کو نکل جانے کا حکم دیا جائے گا وہ بڑا ناراض ہوگا، بڑا رنجیدہ ہوگا، اس کا دل ٹوٹ جائے گا اور یہی کہتا ہوا نظر آئے گا، آج میں تیرے گھر میں آیا تو آیا، آج کے بعد تو مجھے اپنے گھر میں کبھی آتا ہوا نہیں دیکھے گا، مجھے اپنے گھر میں کبھی آتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ حضرات محترم، وہ شخص اس شخص سے کبھی بات کرنے کے لیے تیار نہ ہوگا، مگر دیکھو حضور غوث اعظم کو اپنی مجلس سے نکل جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اپنی مجلس سے باہر کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، مگر غوث اعظم ہے کہ رنجیدہ نہیں ہو رہے ہیں، ٹینشن نہیں لے رہے ہیں، غم نہیں کر رہے ہیں۔ غوث اعظم کو مجلس کے باہر کیا گیا، غوث اعظم دوبارہ مجلس میں آ رہے ہیں، غوث اعظم دوبارہ مجلس میں آ جاتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، جب حضور غوث
غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ مجلس میں آ گئے تو حضرت ابو الوفا حضرت محمد کاکیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم کو دوبارہ مجلس سے باہر نکل جانے کا حکم دے دیا، دوبارہ مجلس سے باہر کرنے کا حکم دے دیا۔ حضور غوث اعظم کو لوگوں نے دوبارہ مجلس سے باہر کر دیا، دوبارہ مجلس سے باہر نکال دیا۔ میرے پیارے دوستو، لوگوں کی نظریں غوث اعظم کو بڑی حیرت سے دیکھ رہی تھی، لوگوں کی نظریں غوث اعظم کو بڑے متعجب انداز میں دیکھ رہی تھی، بڑے تعجب خیز انداز میں دیکھ رہی تھی۔ غوث اعظم کو دوسری مرتبہ باہر نکل جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، لہذا لوگوں نے غوث اعظم کو دوسری مرتبہ باہر نکال دیا، مگر غوث اعظم ہے کہ دوسری مرتبہ پھر مجلس میں چلے آتے ہیں۔ جب حضرت ابو الوفا محمد کاکیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے غوث اعظم کو دوسری مرتبہ مجلس میں آتے ہوئے دیکھا، لوگوں کو حکم دیا، اے لوگوں، اس بچے کو میری مجلس سے باہر کر دیا جائے۔ چنانچہ لوگوں نے آپ کا حکم پاتے ہی تیسری مرتبہ غوث اعظم کو مجلس سے باہر کر دیا، مگر غوث اعظم ہے کہ تیسری مرتبہ پھر مجلس کے اندر آ جاتے ہیں، تیسری مرتبہ پھر مجلس میں چلے آتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، اب کی مرتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب مجلس میں آئے ہیں تو حضرت محمد کاکیز رحمت اللہ تعالی علیہ تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور حضور غوث اعظم کی پیشانی ولایت کو بوسہ دینے لگتے ہیں، پیشانی ولایت کو چومنے لگتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اے بغداد کے لوگوں، اے بغداد والوں، تم نے غوث اعظم کو نکالنے سے کیا مراد لیا ہے؟ تم نے بار بار غوث اعظم کو باہر کرنے کے حکم سے کیا مراد لیا ہے؟ کیا تم نے یہ سمجھا کہ میں نے غوث اعظم کو اس لیے نکالا تھا کہ یہ ذلیل و خوار ہو جائے، یا تم نے یہ سمجھا تھا کہ غوث اعظم میری تقریر سے محروم ہو جائے؟ اے بغداد والوں، کان کھول کر سن لو، میرا مقصد ہرگز یہ نہ تھا، بلکہ میں نے غوث اعظم کو بار بار مجلس سے نکل جانے کا حکم اس لیے دیا تھا تاکہ اے بغداد والوں تم اچھی طرح پہچان لو، ولی ابن علی کی اچھی طرح سے پہچان کر لو کہ میرے بعد یہی وہ شہزادہ ہے، یہی وہ شہزادہ ہے جو میرے بعد قطب الاقطاب، یہی وہ شہزادہ ہے جو میرے بعد غوث اعظم بنتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرات محترم، جیسے ہی مجمع نے سنا، پورے مجمع سے نعرہ تکبیر و نعرہ رسالت کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد کاکیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصویر اور اپنا ایک عصا اور ایک مسلح غوث اعظم کو دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے بیٹا عبد القادر جیلانی، سن لو، میں دیکھ رہا ہوں تم بغداد کے ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کر رہے ہو اور کہہ رہے ہو، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے، میرا یہ قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔ اچھے رضا، سچے رضا، پیارے رضا، ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، جس کی ممبر بنی گردنیں اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات محترم، بات سمجھ میں آ رہی ہے تو محبتوں کے ساتھ بولیے سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جس جگہ پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ، برکتیں دیتا ہے میرا اللہ، کبھی ختم نہیں ہوتا اس گھر کا گلہ، چاہے کھائے سارا محلہ، جس جگہ پڑھا جاتا ہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ، بول دیے مچل کر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، جب بندہ مومن زمین پر بیٹھ کر اللہ رب العزت کی عظمت و شان اور اس کی پاکی اور بڑائی بیان کرتے ہوئے
سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کے نام جنت میں ایک درخت لگا دے. جو چاہتے ہیں کہ جنت میں ان کے نام درخت لگ جائے وہ بول کر دکھائیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہمیں کچھ لوگ کہتے ہیں یار یہ مولانا لوگ سبحان اللہ بہت بلواتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے. مولانا لوگ سبحان اللہ کے پیچھے پڑ گئے ہیں، پتہ نہیں. سبحان اللہ بار بار بلوایا جاتا ہے مگر قسم خدا کی اس کی چند وجوہات ہیں. وجہ یہ ہے کہ جب سبحان اللہ بلوایا جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کی نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سبحان اللہ اس لیے بھی بلوایا جاتا ہے تاکہ پڑھنے والے کو تھوڑا آرام مل جائے. تو بولتے رہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا جب بندہ مومن زمین پر بیٹھ کر سبحان اللہ بولتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کے نام جنت میں ایک درخت لگا دیتا ہے. اما کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہیں یہ درخت پاپلر کا تو نہیں ہے، کہیں یہ لپٹس کا پیڑ تو نہیں. مگر سنو سنی مسلمانوں، میں آج آپ تمامی حضرات کو بتا دوں کہ یہ کون سا درخت ہے، یہ کون سا پیڑ ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن زمین پر بیٹھ کر سبحان اللہ کی صدائیں بلند کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے مومن کے نام جنت میں کھجور کا درخت لگا دیتا ہے. سبحان اللہ. اما سبحان اللہ بول کر تم جنتی کھجور کھانے والے ہو، لہذا اگر جنتی کھجور کھانا چاہتے ہو تو بول دیجئے سبحان اللہ. ایک بات اور بتا دوں کہ کھجور کتنی میٹھی ہوتی ہے، کھجور میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے، اس بات کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے، اس بات کے بارے میں وہی بتا سکتا ہے جو رمضان کے مہینے میں پورے دن روزے سے رہے اور شام کو اس کے سامنے افطار کے وقت میں کھجور آ جائے. اس سے پوچھئے کہ کھجور کتنی میٹھی، سبحان اللہ. وہی بتائے گا کہ کھجور میں کتنی مٹھاس ہوتی ہے. اما جب دنیا کی کھجور کی مٹھاس کا یہ عالم ہے تو جنتی کھجور کی مٹھاس کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. جو کہ ہم اور آپ سبحان اللہ بولنے کے بعد کھائیں گے. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، حضور غوث اعظم کی پہچان حضرت محمد کاکیز رحمت اللہ تعالی علیہ کروا رہے ہیں. ہم نے پوچھا اے محمد کاکیز رحمت اللہ تعالی علیہ، اے اللہ کے مقدس بندے، اے اللہ کے مقدس ولی، اگر آپ کو غوث اعظم کی پہچان کروانا تھی، اگر آپ کو غوث اعظم کا مقام و مرتبہ بتانا تھا تو کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیتے، کوئی دوسرا طریقہ اپنا لیتے. یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم نے غوث اعظم کو بار بار اپنی مجلس سے نکل جانے کا حکم دے دیا. تم نے غوث اعظم کو بار بار اپنی مجلس سے نکل جانے کا حکم دے دیا. تو حضرت محمد کاکیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے جواب دیا، اے سوال کرنے والے کان کھول کر سن لے، جس وقت میں غوث اعظم کو اپنی مجلس سے باہر نکلوا رہا تھا اس وقت میں دو کاموں کو انجام دے رہا تھا. ایک تو یہ کہ غوث اعظم کی پہچان ہو رہی تھی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک بات تو یہ ہے کہ غوث اعظم کی پہچان ہو رہی تھی اور دوسری بات یہ ہے کہ غوث اعظم کے صبر و تحمل کا امتحان ہو رہا تھا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ دیکھو میرے نبی کی جان، دیکھو میرے نبی کی جان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. دو باتوں کو انجام دے رہا تھا. ایک تو غوث اعظم کی پہچان ہو رہی تھی، دوسری بات یہ ہے کہ غوث اعظم کے صبر و تحمل کا امتحان ہو رہا تھا کہ ہونے والے غوث کے اندر صبر کتنا ہے، ہونے والے غوث کے اندر تحمل کا معیار کتنا بلند ہے. حضرات محترم، ہونے والے غوث کے اندر صبر کی طاقت کتنی ہے، ہونے والے غوث کے اندر برداشت کی کیپیسٹی کتنی ہے. میرے پیارے دوستو، اسی لیے تو میرا رب ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوتے. بے شک. سبحان اللہ.
اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ وہ رنجیدہ ہوتے ہیں، نہ وہ ٹینشن لیتے ہیں، نہ وہ غم کرتے ہیں۔ ہم نے پوچھا اے پروردگار عالم، اللہ کے ولیوں کو خوف کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ کے ولیوں کو غم کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ والا بے خوف و خطر کیوں ہوتا ہے؟ اللہ والا بے فکر کیوں ہوتا ہے؟ تو جواب ملا اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور خدا کے خوف کا نتیجہ، خدا کے خوف کا ثمرہ رضائے الہی ہے، اور رضائے الہی کا نتیجہ، رضائے الہی کا ثمرہ دیدار الہی ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ رضائے الہی کا ثمرہ دیدار الہی ہے، اور جس بندے مومن کو خدا کا دیدار ہو جاتا ہے، جس بندے مومن کو خدا کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے، اس کے نزدیک جنت مشک و عنبر کی طرح ہو جاتی، اس کے نزدیک جنت ایسی ہو جاتی ہے جیسے مشک و عنبر کے سامنے مٹی کا ڈھیر۔ جس بندے مومن کو خدا کا دیدار ہو جاتا ہے، جس بندے مومن کو خدا کی زیارت ہو جاتی ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عاشق، اللہ رب العزت سے عقیدت و محبت کرنے والا، اللہ تبارک و تعالی کے دیدار کی ایک جھلک پر 8 جنتوں کو قربان کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ 8 جنتوں کو قربان کر دیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی کو کوئی خوف نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ غمگین ہوتا ہے، اس لیے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے خدا کا دیدار نصیب ہوتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اسے خدا کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یاد رکھو سنی مسلمانوں، یاد رکھو سنی مسلمانوں، میں آپ تمامی حضرات کو بڑی قیمتی بات بتا کر جا رہا ہوں، خدا کی رضا ناچ گانے تماشے سے حاصل نہیں ہوتی، بلکہ خدا کی رضا خدا کے خوف سے حاصل ہوتی ہے، خدا کی رضا خدا کے ڈر سے حاصل ہوتی ہے، خدا کی رضا خدا کے خوف سے حاصل ہوتی ہے۔ اور اللہ رب العزت کی رضا جسے حاصل ہو جاتی ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ اللہ کی رضا سب سے بڑی نعمت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی دولت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی شہرت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی عزت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی معراج انسانیت ہے، اللہ کی رضا سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت۔ بے شک، سبحان اللہ۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ بادشاہ وقت سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی ظالم و جابر سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی فاسق و فاجر سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی چرندے سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی پرندے سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی درندے سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سانپ اور اژدہے سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی شیر اور چیتے سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی آندھی اور طوفان سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تیروں کی بوچھار سے نہیں ڈرتا، جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ تلواروں کی یلغار سے نہیں ڈرتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ گوش، نعرہ گوش، سرزمین مربع ولی زدین، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اسی لیے ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، کیا بتاؤں کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا، ارے ہے فرشتوں میں بھی چرچا اولیاء اللہ کا۔ آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، آنے واحد میں بدل دے زندگی کا پیچ و خم، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا، ہے نرالی شان و رتبہ اولیاء اللہ کا۔ پر ایک ایسا شعر پیش کرنے جا رہا ہوں پورا مجمع جھومتا ہوا نظر آئے گا، ذرا محبتوں کے ساتھ کہو سبحان اللہ۔ ایک چیزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، سبحان اللہ، اب اس کا ذکر آ رہا ہے۔
اس کا تذکرہ آ رہا ہے جسے ہم اور آپ غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں اور غریب نواز کا نمک کھاتے ہیں، ہم اور آپ ہندوستان میں رہتے ہیں، غریب نواز کا صدقہ کھاتے ہیں۔ قسم خدا کی سنی مسلمانوں، بھارت کی عزت اس لیے نہیں کہ یہاں پر لال قلعہ ہے، بھارت کی عزت اس لیے نہیں کہ یہاں پر قطب مینار ہے، بھارت کی عزت اس لیے نہیں کہ یہاں پر تاج محل ہے، بھارت کی عزت اس لیے نہیں کہ یہاں پر گنگا جمنا بہتی ہے، بلکہ بھارت کی عزت صرف اس لیے ہے کہ یہاں میرے خواجہ کی حکومت چلتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بھارت کی عزت صرف اس لیے ہے کہ یہاں میرے خواجہ کی حکومت چلتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا، ایک کوزے میں انا ساگر کا پانی بھر دیا۔ ارے اندھے نجدی دیکھ، یہ قدرت ہے غوث پاک کی، دیکھ نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نجدی کیا ہے رتبہ اولیاء اللہ کا۔ غوث اعظم کی طاقت و قوت ملاحظہ کرنا چاہتے ہو، غوث اعظم کا مقام و مرتبہ ملاحظہ کرنا چاہتے ہو، آؤ ذرا غوث اعظم کی سیرت پاک ملاحظہ کرتے ہوئے چلیے۔ یہی غوث اعظم ہے کہ بغداد کی دھرتی ہے، غوث اعظم ہے۔ غوث اعظم کی بارگاہ میں آپ کی ایک مریدہ آ جاتی ہے، آپ کی ایک خادمہ آ جاتی ہے، آنے کے بعد عرض کرنے لگتی ہے، یا غوث اعظم، اے میرے مرشد کامل، اے پیر روشن ضمیر دستگیر، میں لا ولد ہوں، میری کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کر دیجئے تاکہ میرا رب مجھے اولاد عطا فرما دے، تاکہ میرا رب مجھے اولاد عطا فرما دے۔ غوث اعظم رضی اللہ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہمارے نبی بھائی کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ انور دیکھنا نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ تعالی پروردگار عالم آپ تمامی سنی مسلمانوں کو بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا روضہ انور دکھائے گا، اپنے محبوب کے روضہ انور کا دیدار کرائے گا۔ بول دیجیے آمین، آمین۔ تو میں عرض کر رہا تھا، یا غوث اعظم، اللہ رب العزت کی بارگاہ ہمیں دعا کر دیجئے تاکہ میرا رب مجھے اولاد عطا فرما دے۔ اب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لیا، اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ آخر غوث اعظم نے اپنی آنکھوں کو بند کیوں کر لیا ہے؟ تو سنو سنی مسلمانوں، جب آپ سنو، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، ارے آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ قسم خدا کی سنی مسلمانوں، اللہ کے ولی کی نگاہ لوح محفوظ پر ہوا کرتی ہے، اللہ کے ولی کی نگاہ لوح محفوظ پر ہوا کرتی ہے۔ حضرت عارف رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فارسی میں ارشاد فرماتے ہیں، لوح محفوظ است پیش اولیاء، لوح محفوظ اولیاء اللہ کی نگاہ کے سامنے ہوا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب بات لوح محفوظ کی آ گئی تو ایک واقعہ میں آپ تمامی حضرات کو سنا کر رخصت ہو رہا ہوں، بڑا ہی بہترین واقعہ ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، اور اپنے وقت کا اللہ تبارک و تعالی کا برگزیدہ بندہ گزرا ہے۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت پاک کے بارے میں آتا ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب قرآن پاک کو حفظ کر لیا تھا، جب قرآن پاک کو حافظہ کر لیا تھا، تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ کبھی کبھی مسجد میں قرآن پاک سنایا بھی کرتے تھے اور کبھی کبھی سماعت بھی کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک سماعت کر رہے تھے، اور پڑھنے والے حضرت مولانا محب اللہ بہاری تھے۔ حضرت مولانا محب اللہ بہاری قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ قرآن پاک کو سماعت کر رہے ہیں۔ ایک جگہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے وقت کے بادشاہ نے مولانا محب اللہ بہاری کو لقمہ دے دیا۔ مولانا محب اللہ بہاری نے لقمہ لے لیا، بادشاہ کا لقمہ تھا، اسی لیے مولانا محب اللہ بہاری نے لے لیا۔ میرے پیارے دوستو، لقمہ لینے کے بعد جب نماز سے فارغ
فارغ ہوئے، جب نماز ختم ہوئی، مولانا محب اللہ بہاری فرماتے ہیں اے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ سن لو، میں نے جو قرآن پاک میں پڑھا تھا وہ بالکل درست ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے جواب دیا جو میں نے بتایا ہے وہ بالکل درست ہے، سبحان اللہ، میں نے بتایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ جب بات آگے بڑھی اورنگزیب عالمگیر نے فرمایا قرآن کا نسخہ منگا لو۔ جب قرآن کا نسخہ منگایا گیا اور قرآن کو کھول کر دیکھا گیا تو جیسا مولانا محب اللہ بہاری نے پڑھا تھا قرآن میں ویسا ہی لکھا ہوا پایا۔ مولانا محب اللہ بہاری کہنے لگے دیکھو اے اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ، دیکھو جیسا میں نے پڑھا تھا قرآن پاک میں ویسا ہی لکھا ہوا ہے، مگر اورنگزیب عالمگیر علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا اے مولانا محب اللہ بہاری سن لو جو میں نے بتایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ چنانچہ دوسرا نسخہ منگایا جاتا ہے، دوسرے نسخے کو کھول کر دیکھا جاتا ہے، اس میں بھی ویسا ہی لکھا ہوا تھا جیسا مولانا محب اللہ بہاری نے پڑھا تھا۔ تیسرا نسخہ منگایا گیا، اس کو کھول کر دیکھا گیا، اس میں بھی ویسا ہی لکھا ہوا تھا جیسا مولانا محب اللہ بہاری نے پڑھا تھا۔ چوتھا نسخہ منگایا گیا، چوتھے نسخے کو کھول کر دیکھا، اس میں بھی ویسا ہی لکھا ہوا تھا جیسا مولانا محب اللہ بہاری نے پڑھا تھا۔ پانچواں نسخہ منگایا گیا، اس کو کھول کر دیکھا گیا، اب اس میں ایسا لکھا ہوا تھا جیسا حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ نے بتایا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگتے ہیں دیکھا مولانا محب اللہ بہاری جو میں نے پڑھا تھا قرآن پاک میں ویسا ہی لکھا ہوا ہے۔ قسم خدا کی مولانا محب اللہ بہاری نے کہا اے اورنگزیب عالمگیر لیکن 4 نسخوں میں میرے پڑھنے کے مطابق لکھا ہوا ہے جیسا میں نے پڑھا تھا، 4 نسخوں میں ویسا لکھا ہوا ہے، صرف ایک نسخے میں آپ کے پڑھنے کے مطابق لکھا ہوا ہے، ہم کیسے مان لیں کہ آپ نے بالکل درست پڑھا ہے؟ اس کے باوجود بھی اورنگزیب عالمگیر فرماتے ہیں اے مولانا محب اللہ بہاری جو میں نے بتایا ہے وہ بالکل درست ہے۔ جب مولانا محب اللہ بہاری نے اور بحث کی تو حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ٹوپی اتارتے ہیں اور مولانا محب اللہ بہاری کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ نے اپنی ٹوپی کو اتار کر مولانا محب اللہ بہاری کے سر پر رکھا تھا، دنیا نے دیکھا، لوگوں نے دیکھا مولانا محب اللہ بہاری اورنگزیب کے قدموں میں گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ مسلک اعلی حضرت فیضان اعلی حضرت جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، سرزمین منورہ علی شریف، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے میرے بھائی کو سلامت رکھے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کو دیکھنے کی انہیں توفیق عطا فرمائے، آمین کہہ دیجیے۔ مولانا محب اللہ بہاری قدموں میں جھکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا اے مولانا محب اللہ بہاری پہلے تو آپ کہہ رہے تھے جو میں نے پڑھا تھا وہ بالکل درست ہے، مگر اب قدموں میں جھکتے ہوئے کیوں نظر آ رہے ہو؟ تو مولانا محب اللہ بہاری نے جواب دیا تھا اے لوگوں یہ بات بالکل درست ہے کہ 4 نسخوں میں جیسا میں نے پڑھا تھا ویسا ہی لکھا ہوا پایا، لیکن جیسے ہی اورنگزیب نے اپنی ٹوپی کو میرے سر پر رکھا ہے تو میں کیا دیکھتا ہوں؟ لوح محفوظ میری نگاہوں کے سامنے ہے اور اس پر قرآن لکھا ہوا ہے۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے پڑھتے جب میں اس مقام پر پہنچا جہاں اورنگزیب نے مجھے لقمہ دیا تھا تو میں نے ویسا ہی لکھا ہوا پایا جیسا اورنگزیب نے بتایا تھا۔ سبحان اللہ، جیسا اورنگزیب نے بتایا تھا ویسا ہی میں نے لکھا ہوا پایا۔ حضرات محترم، حضرت اورنگزیب اپنے وقت کے شہنشاہ اللہ کے برگزیدہ بندے نے ارشاد فرمایا تھا اے مولانا محب اللہ بہاری تم قرآن کو دیکھ کر پڑھا کرتے ہو، مگر اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ پر دیکھ کر پڑھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ لوح محفوظ پر دیکھ کر پڑھا کرتے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا غوث اعظم نے اپنی نگاہوں اپنی آنکھوں کو بند کیا, لوح محفوظ کو ملاحظہ کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی, اے پروردگار عالم میری مریدہ کو اولاد عطا فرما. آواز آئی اے غوث اعظم, اے عبد القادر جیلانی, اس کی قسمت میں اولاد ہی نہیں ہے. غوث اعظم نے پھر دعا کی, مولا اولاد عطا فرما. آواز آئی اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں. غوث اعظم نے پھر دعا کی, مولا اولاد عطا فرما. آواز آئی اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں. جیسے ہی یہ آواز آتی ہے غوث اعظم نے اپنا خرقہ اتارا, اپنا جبہ اتارا اور ہوا میں پھینک دیا. حضرات محترم, جب غوث اعظم نے اپنے جبے کو ہوا میں پھینکا, تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں, مدینے کے تاجدار سیدی سرکار اعلی حضرت ہمارے نبی, تمہارے نبی, سب کے نبی, نبیوں کے نبی تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. غوث اعظم کے پاس حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں, بیٹا عبد القادر جیلانی اللہ کی بارگاہ ہے, اللہ کا مقام ہے. میرے پیارے دوستو, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, بیٹا عبد القادر جیلانی جلال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اللہ کی بارگاہ ہے. اللہ کی بارگاہ کا مقام بہت بلند و بالا ہے. تم اللہ کی بارگاہ میں مانگتے چلے جاؤ, رحیم ہے رحم آ ہی جائے گا, رحیم ہے رحم آ ہی جائے گا. کیا تم نے نہیں دیکھا حضرت آدم علیہ السلام 350 سال مانگتے رہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو آخر رحم آ ہی گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرما لی. حضرات محترم, میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اے بیٹا عبد القادر جیلانی مانگتے چلے جاؤ, رحیم ہے رحم آ ہی جائے گا. غوث اعظم نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی, اے مولا اب تو تیرے محبوب بھی موجود ہے, مولا تیرے محبوب کے وسیلے سے میں دعا کرتا ہوں میری مریدہ کو اولاد عطا فرما. جیسے ہی غوث اعظم نے یہ دعا کی ہے, رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی, اے عبد القادر فکر کرنے کی ضرورت نہیں, ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا ہے, ہم اسے اولاد عطا فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اسے اولاد عطا فرمائیں گے. دیکھیے یہاں پر میں آپ تمامی حضرات کو ایک بات بتا کر رخصت ہو رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا کہ میں انکار کروں گا. غوث اعظم اپنا جبہ ہوا میں پھینکیں گے, مدینے والے آقا تشریف لائیں گے, غوث اعظم مدینے والے آقا کا وسیلہ پیش کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا غوث اعظم میرے محبوب کا وسیلہ پیش کریں گے. گویا میرا رب اپنے بندوں کو یہ درس دینا چاہتا تھا, اے لوگوں اگر تم میری بارگاہ میں مانگنا چاہتے ہو تو ایسے ہی نہ مانگو بلکہ میرے محبوب کے وسیلے سے مانگو. سبحان اللہ سبحان محبوب اللہ. کے وسیلے سے مانگو. اسی لیے تو شاعر اسلام فرماتے ہیں کہ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو, بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے وسیلہ نجدیو ہرگز خدا ملتا نہیں. بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے, بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. ہاشا غلط غلط یہ حوث بے بسر کی ہے, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگی پائیں گے. ارے سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے. سبحان اللہ بے شک. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ گول, مسلک اعلی حضرت, فیضان اعلی حضرت, جشن غوث الورا, سرزمین منورہ علیہ السلام, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. محبوب نور پر